امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. حضور اب سوال میرا آپ سے بڑا سمپل ہے سر. آپ ماشاءاللہ پاکستان کے سینئر سیاستدانوں میں سے ایک ہیں اور اگر ہم پاکستان کی تاریخ اٹھائیں تو پابندیوں سے بھری پڑی ہے. انفیکٹ اگر تاریخ دیکھی جائے تو 48 سے ہی پابندیاں شروع ہو گئی تھی اگلے سال سے ہی. اب سوال یہ ہے حضور کہ ضیاء الحق نے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی, ضیاء الحق کا انجام کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی نے ANP پر پابندی لگائی, آج ایمل ولی خان کو سینیٹر کی ٹکٹ بلوچستان سے پیپلز پارٹی نے دی ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی پہ پابندی لگائی, پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بن گئی اور طاقتور ہو گئی. PTI نے تحریک لبیک پاکستان کے پر پابندی لگائی, ان کی پاور اسمبلی میں ان کے نمبرز بڑھ گئے, ووٹ بینک بڑھ گیا. یہ پابندیوں سے پاکستان کی تاریخ میں سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہی پہنچا ہے, نقصان کوئی نہیں ہوا ہے ان کی شہرت میں, ان کے مقام میں, ان کے اسٹیچر میں. آج بھی جب PTI پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے میرے خیال سے اس سے بھی فائدہ ہی ہوگا PTI کو, نقصان کوئی نہیں ہوگا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں فائدے اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بے شک, ٹھیک ہے, لیکن مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ وہ کہتے ہیں جب لیڈر کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے, ٹھیک ہے. PMLN کی سب لوگوں نے حکومت کا رخ کیا تھا, اب ان سے حکومت سنبھالی نہیں جا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہر چیز جو آڑے آ رہی ہے وہ ان کے اپنے لگائے ہوئے پودے ہیں. اس وقت پاکستان میں سب سے مہنگی بجلی جو ہے نا وہ امپورٹڈ کول والے بنا رہے ہیں, اور جو جتنا بھی یہ گردشی قرضہ ہے اس میں 50% جو ہے نا وہ تقریباً 700 ارب روپے جو ہے نا وہ آپ کا امپورٹڈ کول کی وجہ سے. اور امپورٹڈ کول آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ نظر بدود میاں شہباز شریف صاحب نے امپورٹڈ کول کے لگائے ہوئے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ساہیوال میں نظر آئے کہ بجلی بن رہی ہے. ان چیزوں سے ان کو پتہ ہے کہ ان چیزوں سے یہ لوگ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, تو ان لوگوں نے ادھر ادھر کی کرنی شروع کر دی ہے. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی پابندی لگائی ہے شوق سے, پہلے تو آرٹیکل 17 کے تحت ان لوگوں نے ریفرنس بھیجا ہے, سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے, انہوں نے ڈیسائیڈ سپریم. اور دوسری وجہ یہ اگر آپ اس کی ٹائمنگ دیکھ لیں, وہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ پوری سپریم کورٹ سے جو ہمارے جو سیٹیں تھی جو ان لوگوں نے چوری کی تھی اور ڈاکے کے لحاظ سے جب لی تھی, جب ڈاکے والی چیزیں ان سے واپس لی گئی ہے تو یہ ڈاکو شور بچا رہے. اچھا ان کو اتنی چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک ڈیسیژن سیٹ اسائڈ ہو جائے, 2 ڈیسیژن سیٹ اسائڈ ہوئے سپریم کورٹ کے, اس میں ایک کہ انہوں نے کہا کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن تھا اس کو سیٹ اسائڈ کیا, نمبر 2 جو الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشن آف دی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بلے کا نشان تھا اس کو ان دونوں کو سیٹ اسائڈ کر دیا. تو عام طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ واپس کر کے چلے جاتی ہے جو اس ڈیسیژن سے پہلے تھی. اس ڈیسیژن سے پہلے کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے اور انہوں نے بتانا تھا کہ بھئی ہم ان پارٹی کے ساتھ ہیں. تو جب وہ ڈیسیژن سیٹ اسائڈ ہو گیا انہوں نے دوبارہ واپس اسے بھیج دیا ہے, جو کہ آدمی سمجھے کہ دسمبر کے آخری ہفتے یا اس کے آخر, تو وہاں پہ ان لوگوں نے 15 دن دیے, 15 دن نہ دے 5, اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن اس کا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے وہ لوگ یہ یاد رکھیں, آپ بتائیں یہ جتنے جو کینڈیڈیٹ تھے جب یہ الیکشن میں جا رہے تھے ان کے پوسٹر کے اوپر تصویر کس کی تھی؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کی تھی, عمران خان کی تھی؟ یہ لوگ کس کا وہ کہتے تھے, ان کو ووٹ دینے والے لوگ کس کو فالو کر رہے تھے, کو کر رہے تھے؟ تو یہ کیسے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ سنی احتیاط ہے, سنی احتیاط. انہوں نے ہماری پلیٹ فارم کہ جہاں ہمیں ضرورت پڑے ہم یوز کریں, لیکن ان ایسنس اٹ واز ایون ان لوگوں نے عمران خان کی نام کو انہوں نے وہ کیا ہے یوز کیا ہے. تو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہو کہ یہ عمران خان, اچھا یہ 8-5 کا ڈیسیژن نہیں ہے, یہ 9-2 کا ڈیسیژن ہے. صرف 2 ججز نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن تھی, باقی سب نے کہا کہ غلط تھا. ٹھیک بٹ میرے خیال سے سر PTI کا بڑا فائدہ ہونے والا ہے اگر پابندی لگ جاتی ہے. میرے خیال سے پیپلز پارٹی کا PTI کا جو ووٹ بینک ہے جو پہلے ہی اس وقت کافی پریشان ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں سر سنم جاوید کے ساتھ کیا ہوا, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں سر سنم جاوید کو عدالت نے آخر میں یہ کہا کہ اب آپ ایک بھی لفظ نہ بولیے گا نہیں تو پھر میں آپ کو نہیں بچا پاؤں گا. تو یقیناً واضح ہو جاتا ہے کہ
کہ اس وقت زبان بند کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کی، اسپیشلی جو جیلوں سے نکل رہے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ جمعرات تک سلام جاوید کو کوئی گرفتار نہ کرے. ویل ریکنیکٹ. آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ہے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب کی. تو یقیناً پی ٹی آئی لائے اساں واضح خبر پہنچی تھی ونے ان ساری ڈسکشن کا پو کہ ان مل جترو پی ٹی آئی کے دبائن کی کوشش تھی کئی ونے انہن لائے ڈکھیائی کریٹ تھی کرنے کی کوشش کئی ونے ان میں انہن لائے فائدو ہی تھے پیو. اساں ملک میں جیکو بھی سیاستدان جیل ویندو آ تو ان کی شہرت میں کئی گنا اضافو تھی ویندو آ ان کی فالوئنگ میں ووٹرز میں بھی اضافو ہی ॾिसण में आयो आहे. ایٹ د सेम टाइम असांखे इहो बि ख़बर आहे कि हुकूमत पाकिस्तान जेके ॿ फ़ैसिला आया पी टी आई जे हक़ में, हिकिड़ो रिज़र्व सीट जो, हिकिड़ो इद्दत पे निकाह केस जो. त रिज़र्व सीट जे केस खे हाणे नज़र सानी